ایام فاطمیہ کے بارے میں آپ کو جو بھی پتا ہے مجھے سب کچھ بتا دیں۔ ایام فاطمیہ کے بارے میں مجھے یہ تو پتا ہے کہ بی بی کا حق چھینا گیا، در زہرا کو جلایا گیا، دروازے کو گرایا گیا، حضرت محسن علیہ السلام شہید ہو گئے، بی بی کے رونے پر پہرا لگایا ہوا تھا، بی بی کو دربار میں بھی بلایا، اور اس قدر ظلم اور ستم کی داستان ہے، سٹوری ہے کہ اگر وہ روشن یعنی برائٹ دنوں پر یہ ظلم، یہ ستم، یہ زیادتیاں، یہ جو غلط سلوک ان کے ساتھ کیا گیا، اگر یہ برائٹ ڈیز پر پڑے تو وہ بلیک ہو جائیں، یعنی سیاہ رات میں بدل جائیں۔ میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، دوسری طرف یہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی لیڈی فاطمہ، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی شجاعت کا قیام بھی ہے۔ بی بی کا دربار میں ایک حماسی فرمان بھی ہے، نظام ولایت کا دفاع بھی ہے، اور بی بی نے اپنے وقت کے ولی اور امام کی حفاظت اور اطاعت بھی کی ہے۔ بی بی نے غدیر کے اعلان کو فراموش کرنے والے لوگوں کو پیغام دیا ہے، اللہ پاک کا اور رسول پاک کا پیغام ان کو یاد کروایا ہے، اور بی بی نے روز محشر قیامت کے دن تک جو لوگ بھی ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کے دین پر، انہیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ حق بات پر ہیں تو حق اور سچ بات پر ڈٹے رہنا ہے، ہلنا نہیں ہے، اور ہر طاغوت کے سامنے جرت دکھانی ہے اور بہادری دکھا کر اپنے دین اور اپنے دین کے رہبر، اپنے ولی کے دفاع کرنے کا پیغام بھی بی بی نے ہمیں اپنے عمل سے دکھایا ہے، اور اسی لیے بی بی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ ایک بات تو بہت کلیئر ہے، ایک تو بی بی کے ڈیز میں مجالس بہت کم ہوتی ہیں، ہمیں اس کو عاشورہ کی طرح منانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ مجالس رکھ کر بی بی کے میسج کو پھیلانا چاہیے، بی بی کے پیغام کو ہر بچے کو اور ہر بڑے کو سمجھانا چاہیے۔ اور ایک اور بات، اگر ممبر سے مجلس تو ہوئی، لیکن مجلس میں ممبر سے بی بی کے اصل مقصد کو اور ان سب باتوں کو کہ بی بی نے یہ دین کے دفاع کے لیے کیا، بی بی نے اپنے وقت کے ولی کے لیے اس کے دفاع کے لیے کیا، اس کی حفاظت کے لیے کیا، اس کی اطاعت میں کیا، اگر ہم نے یہ نہ بتایا تو حق زہرا سلام اللہ علیہ کے غصب کرنے والوں کی ہم نے پیروی کی ہے، یعنی جنہوں نے بھی بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا حق کھایا ہے وہ اسی میں شمار ہوں گے، تو ہم بی بی کے حق کو کھانے والوں میں سے شمار ہو جائیں گے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بی بی فاطمہ کے دنوں کو، ہم نے ایام فاطمیہ کو، یہ جو ڈیز لیڈی فاطمہ کے نام سے ہیں، شہادت کے نام سے ہیں، اس میں ہم نے بی بی کو رول ماڈل بنا کر اس سے جو سبق سیکھا ہے اب اس کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر کے ایام فاطمیہ کو زندہ کرنا ہے، برپا کرنا ہے، اور اس سے وہی سب کچھ کرنا ہے جو بی بی نے خود کیا ہے۔ اب یہ فائنل ہوا ہے، اور اب ہم دونوں نے یہ پلان کیا ہے کہ بی بی کے ڈیز میں، ایام فاطمہ میں ہم غم منائیں گے، مصیبت پر گریہ بھی کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ بی بی کے خطبوں کو پڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بی بی کیا کہنا چاہتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کو ولایت کے دفاع کے لیے تیار کرنے کے ڈیز ہیں۔ ہم اگر وہی کریں گے جو بی بی نے کیا تو ظاہر ہے ہم بی بی کے فیوریٹ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہمیں بی بی کے خطبوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ بی بی نے جو اپنے منہ سے بولا ہے اس سے زیادہ ہمیں کہاں سے پتہ چل سکتا ہے کہ بی بی کیا چاہتی ہیں، کیونکہ جب ہمیں کسی کے پسند کا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اسی سے پوچھتے ہیں۔ تو اب ہم ایام فاطمیہ میں، بی بی کے ڈیز میں، بی بی کے خطبے پڑھ کر بی بی سے ہی دریافت کریں گے، معلوم کریں گے، پتہ کریں گے کہ بی بی ہم سے کیا چاہتی ہیں اور ہمیں کیا بتا رہی ہیں۔ دیکھو، کوئی اسکول ہو تو وہاں پر سسٹم ہونا ضروری ہے تاکہ ہر کام کو اس کے ٹائم پر اور اس کی باقی چیزوں کو دیکھ کر ہر چیز مینیج کی جا سکے۔ اگر کوئی ہاسپٹل ہو وہاں پر بھی ایک سسٹم ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر کوئی مریض آئے گا
تو آگے سے کوئی اس کا علاج ہی نہیں کرے گا، کوئی اس کو آپریشن روم میں ہی نہیں لے کے جائے گا۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جہاں بھی انسان ہوتے ہیں انہیں ایک سسٹم چاہیے ہوتا ہے، اور جیسا سسٹم ہوتا ہے انسان ویسی ہی زندگی گزارتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں اللہ کا سسٹم ہوگا تو انسان اللہ کے مطابق ایک اچھی اللہ والی زندگی گزارے گا۔ اگر انسان کی لائف میں ایک برا سسٹم ہوگا تو اس کی لائف بھی بری ہوگی۔ بی بی کے فالوورز کو چاہیے کہ بی بی کی طرح نظام ولایت کے قیام کے لیے اور ولایت کے دفاع کے لیے کسی بھی فرصت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، ہر موقع کو استعمال کریں۔ جیسے بی بی نے خطبے دیے، بی بی نے اس وقت کے جو لیڈرز تھے، حاکم تھے، ان سے ناراضگی کی اور ان سے اپنا تعلق کاٹا، مطالبہ کیا فدق کا، اور خطبہ فدقیہ بھی دیا۔ اور اسی طرح بی بی نے رات کو اندھیرے میں دفن ہونا پسند کیا اور آج تک اپنی قبر کا کسی کو نہیں بتایا۔ یہ سب باتیں اس بات پر دلیل ہیں کہ بی بی نے دفاع کرنے میں ولایت کا کسی بھی فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی اس راہ میں قربان کر دی۔ ہمیں بھی اپنا وقت، اپنی اولاد، اپنی جان اور اپنا مال، ہر چیز اللہ کی راہ میں ولایت کا دفاع کرنے کے لیے قربان کر دینی چاہیے۔ ولایت سے مجھے یہ سمجھ آیا ہے کہ ہماری زندگی پہ اللہ پاک کو حق ولایت ہے۔ اللہ پاک نے نبیوں کو، رسولوں کو، اماموں کو بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، وہ ہمارے ولی ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے ہمیں دین کے معاملے میں اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیں نبوت کے بعد امامت بھی عطا کی ہے۔ اب امام ہمارے ولی ہیں، اور امام ہمارے 12ویں امام کیونکہ غیبت میں ہیں، تو اس لیے امام کے جو نائب ہیں ولی فقیہ، وہ ہمارے ولی ہیں۔ ہمیں ایک اسلامک گورنمنٹ چاہیے جو اسلامک اللہ کی آئیڈیالوجی کے اوپر ہو۔ جیسی حکومت دین نے بتائی ہے ہم سب کو، ویسی حکومت کے اندر ایک اسلامک لیڈر چاہیے جس میں وہ تمام کوالٹیز ہوں جو اللہ نے بتائی ہیں۔ ہمیں اس سسٹم آف ولایت کے اندر اپنی زندگی کو لانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدموں سے شروع کر جتنی اللہ ہمیں سمجھ دیتے جائیں گے، ہمیں اس کے لیے کام کرتے رہنا ہے۔ اگر پیسے دے سکتے ہیں تو پیسے دینے ہیں، صلاحیت دے سکتے ہیں تو صلاحیت دینی ہے، اس کے اوپر سرچ کر سکتے ہیں تاکہ مستقبل میں کوئی ذمہ داری نبھا سکے، تو سرچ کرنا بھی عبادت ہے۔